جتنے بھی تصوف کے سلاسل ہیں سب کا مقصود ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے باطن کی اصلاح ہو جائے، انسان کا تزکیہ ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کہ تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، تزکیہ نفس۔ اور یہ تزکیہ نفس بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ جملہ میں نے پچھلے بدھ کو بھی عرض کیا تھا کہ تزکیہ نفس آسان نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ دشمنی رکھ، اس لیے کہ یہ میری دشمنی پر کھڑا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے جو نفس ودیت کیا ہے یہ شر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس جسم کو اللہ تعالیٰ شانہ نے 4 عناصر سے بنایا ہے، اور ان عناصر کے اندر شر کی آمیزش ہے، تو یہ شر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک غلط بات جو ہوتی ہے وہ بڑی جلدی پھیل جاتی ہے، بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، اور دین کی بات کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ صفائی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ ایک زمین کا ٹکڑا ہے اور اس زمین کے ٹکڑے پر محنت کرنا چھوڑ دیں تو جڑی بوٹیاں اگائیں گی، اس میں جھاڑیاں اگائیں گی، ان میں سانپ بچھو آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس جگہ کو صاف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ انسان اگر اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دے، وقد خاب من دساہا، اس کو اگر کھلا چھوڑ دیں گے نا، خاک میں ملا چھوڑ دیا تو برباد ہو گیا، بس پھر یہ انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا، اور پھر اس کا تزکیہ ہوگا وہاں۔ اگر ایمان کے ساتھ مر گیا تو، لیکن نفس کی خواہشات دنیا میں پوری کرتا رہا اور گناہ کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ شانہ تزکیہ کیے بغیر کسی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور تزکیہ جہنم میں ڈال کر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ میں دنیا میں معاف کر دے۔ دنیا میں انسان محنت کر لے، تھوڑی سی اللہ سے مانگ لے، اللہ میرے نفس کی اصلاح فرما دے تو اچھی بات نہیں ہے۔ موت تو آئی کھڑی ہے، زندگی تو ختم ہو گئی، بس گئی، اور یہ قیامت آئی کھڑی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قیامت قریب آ گئی اور انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ نفس انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ یہ غفلت کا پردہ جو پڑا ہوا ہے نا، یہ اس کے نفس کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کے اندر شر ہے۔ اس کی اصلاح جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ مطمئنہ نہیں ہوگا، اطمینان نہیں آئے گا اس کے اندر۔ یہی تو امتحان ہے، اور اسی کی محنت کرنے کا نام تصوف ہے۔ تصوف کو آپ جتنا مرضی برا بھلا کہہ لیں۔ تو میں یہ عرض کیا تھا، ایک جملہ میں نے پچھلے بدھ کو عرض کیا تھا، میں اس جملے پر تھوڑی آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نفس کی اصلاح بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی میں کھڑا ہے۔ اس پر محنت کر کے اس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، اس آیت کا مصداق بنانا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کے وہ نیک بندے تو ہیں ہی وہ جن کو نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے، اور یہ نفس مطمئنہ اتنی آسانی سے نصیب نہیں ہوتا۔ انسان لمبی چوڑی عبادات کے ساتھ جاتا ہے دنیا سے، تہجد گزار بھی ہوگا، اور نمازیں بھی بہت کچھ پڑھنے والا ہوگا، ذکر اذکار بھی بہت کرنے والا ہوگا، لیکن حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ ایسے نمازی بھی ہوگا اور اتنے عبادات کرنے والا ہوگا، پھر جہنم میں کیوں پھینک دیا جائے گا؟ فرمایا کہ وہ شخص ہوگا کہ دنیا میں عبادات تو خوب کرتا تھا، لیکن جب مال آ جاتا تھا نا تو اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا تھا، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہوگا۔
جی ہاں. اب یہ چیز کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے؟ باطن کے ساتھ. حب الدنیا رأس کل خطیئتی، دنیا کی محبت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور دنیا کی محبت انسان کے باطن میں، دل میں ہوتی ہے. اور نفس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس نے اس کی محنت نہیں کی، دنیا سے بے رغبتی پیدا نہیں کی. اور دنیا سے بے رغبتی پیدا تب ہوتی ہے جب آدمی تزکیہ نفس کی محنت کر رہا ہے. اسی محنت کا نام تصوف ہے. اور وہ مشائخ کی صحبت میں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، خود بخود تزکیہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ شانو نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو تزکیے کے لیے بھی اللہ نے سبب پیدا کیا ہے، تقوی کے لیے بھی سبب پیدا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقوی والوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں بیٹھو.